حضرات السلام علیکم۔ اس وقت ہم آن لائن حاضر ہوئے ہیں حکیم افسر آغا شیرازی صاحب کے دیسے کی مجلس کے حوالے سے۔ اس مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام ربانی کا آغاز ہوگا۔ تلاوت کے لیے میں زحمت سخن دے رہا ہوں محترم محمد عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام ربانی سے مجلس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ محمد عباس صاحب، آپ نے بہترین تلاوت فرمائی
اور اب میں پیشخوانی کے لیے زحمت سخن دے رہا ہوں محترم قائم مہندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حاضرین، نوحے کا ایک مطلع چند اشعار آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ کٹ گئے ہاتھ میرے گونجے یہ غازی کی صدا، کٹ گئے ہاتھ میرے گونجے یہ غازی کی صدا، کیسے گودی میں اٹھا کر میں تجھے پیار کروں، کٹ گئے ہاتھ میرے گونجی یہ غازی کی صدا، جب تلک بازو سلامت رہے میرے بیٹی، اپنی گودی سے اتارا نہ تجھے میں نے کبھی، اے میری لاڈلی مجبور ہے اب تیرا چچا، کیسے گودی میں اٹھا کر میں تجھے پیار کروں، کٹ گئے ہاتھ میرے گونجی یہ غازی کی صدا، ہنس کے ہر ایک تیرا ناز اٹھایا میں نے، اپنا ہر فرض بہرحال نبھایا میں نے، سر جھکائے ہوئے کہتا ہے شہنشاہ وفا، کیسے گودی میں اٹھا کر میں تجھے پیار کروں، کٹ گئے ہاتھ میرے گونجی یہ غازی کی صدا، میں نے ایک پل بھی نہیں ہونے دیا تجھ کو اداس، غم کا سایہ بھی نہیں آنے دیا تیرے پاس، اب ہر ایک گام رلائیں گے تجھے اہل جفا، کیسے گودی میں اٹھا کر میں تجھے پیار کروں، کٹ گئے ہاتھ میرے گونجی
یہ غازی کی صدا دل کو پل پل میرے تڑپاتا رہے گا یہ خیال، پورا کر پایا نہیں میں تیرا پانی کا سوال، ناصر دین نبی تجھ سے ہوں میں شرمندہ، کیسے گودی میں اٹھا کر میں تجھے پیار کروں، کٹ گئے ہاتھ میرے گونجی یہ غازی کی صدا، رخ پہ تیرے نام تماچے یوں لگاتے آدا، زندہ ہوتا میں تجھے یوں نہ ستاتے آدا، زندگانی نے نہیں کی تیرے اموں سے وفا، کیسے گودی میں اٹھا کر میں تجھے پیار کروں، کٹ گئے ہاتھ میرے گونجی یہ غازی کی صدا، نوحہ قائم تھا یہی صرف لب غازی پر، جب گری رش کے چمن کھا کے سکینہ ٹھوکر، اپنی میں پیاری بھتیجی کو اٹھا بھی نہ سکا، کیسے گودی میں اٹھا کر میں تجھے پیار کروں، کٹ گئے ہاتھ میرے گونجی یہ غازی کی صدا۔ جزاک اللہ محترم قائم مہندی صاحب، آپ نے پردرد نوحہ سامعین کے حوالے پیش کیا۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں والی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور حکیم افسر آغا شیرازی صاحب کے ساتھ میں دیسے کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ کے روبرو ہیں حجت الاسلام والی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ۔ ابتداً ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم حکیم افسر آغا شیرازی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सियमा अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व क़ातिलीहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अमीरुल मुमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊसीकुमा बितक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत के कुछ कलमात आपके सामने बयान हुए। इंशाअल्लाह इन कलमात के ज़ैल में मरहूम के ईसाल सवाब की जो मजलिस है उनकी मग़फ़िरत के लिए और दर्जात में बुलंदी के लिए कुछ देर आपके सामने गुफ्तगू कि खुदावंद आलम इस ज़िक्र को हकीम अफसर आगा शिराज़ी साहब ने आगा मोहम्मद वसी साहब की रूह तक पहुँचा दे और इंशाअल्लाह ये ज़िक्र उनके दर्जात में बुलंदी का ज़रिया क़रार पा जाए। और ये भी दुआ है कि जितने भी हमारे सामीन हैं और नाज़रीन हैं अल्लाह उन सब के भी मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। चूँकि ये माह मुबारक सियाम है और मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के अय्याम गुज़रे हैं, उसी मुनासिबत से मैंने आपके सामने अमीरुल मोमिनीन का ये वसीयतनामा पेश किया। और उस मुकम्मल वसीयतनामा तो नहीं, उस ज़ैल में बस चंद बातें उस वसीयत के हवाले से कि अव्वलन हमारे यहाँ हम सब को इस बात के ऊपर फ़ख्र और नाज है कि हम अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हैं, हम शियायान अली हैं और इसके ऊपर जितना फ़ख्र और नाज करें कम है। लेकिन यह भी काबिल गौर है कि हमें सिर्फ़ अमीरुल मोमिनीन का मानने वाला नहीं बनना है, बल्कि कोशिश करना है कि हम अपने अली को पहचान भी सकें, यानी अमीरुल मोमिनीन की हमें मारिफत भी हो जाए, यानी हम अली शनास हो जाएं। हम ये कोशिश करें कि हम अमीरुल मोमिनीन के मिजाज को पहचान सकें और ये हमारी कोशिश हो कि जिस तरह से एक अली इब्न अबी तालिब ने तन्हा उठकर 1400 साल पहले दुनिया के सामने एक इंसान कामिल का नमूना पेश किया और इंसानियत को दर से इंसानियत दिया है, हम भी उस अली इब्न अबी तालिब के दर से वाबस्ता होकर अपने को इस लायक बना सकें कि हम भी वो पैगाम दुनिया तक इंसानियत वाला पहुँचा सकें जो अली इब्न अबी तालिब ने दुनिया के सामने पहुँचाना चाहा है। लिहाजा ये भी एक काबिल गौर है कि हमारी कोशिश ये हो कि हमारी ज़बान पर सिर्फ़ अली अली ना हो, बल्कि हमारे आज़ा व जवारे से अली अली हो, हमारा हर अमल अली इब्न अबी तालिब को पुकार रहा हो, हमारे हर किरदार से अली की आवाज़ आ रही हो। ये एक हर अली वाले की ज़िम्मेदारी है और ये भी एक हकीकत है कि हमें ये कोशिश करना है कि हम सिर्फ़ नाज करने वाले ना हो, इसलिए कि एक तरफ़ा नाज ये काफ़ी नहीं होता है। हक़ है कि हम इस बात के ऊपर जितना फ़ख्र करें कम है कि अली जैसा एक इमाम हमें नसीब हुआ, अली जैसा एक रहबर हमें नसीब हुआ, अली जैसा एक रहनुमा हमें नसीब हुआ, और हम इसके ऊपर जितना फ़ख्र नाज करें कम है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि नाज एक तरफ़ा नहीं होता है। अगर हमको नाज है कि अली जैसा हमारा इमाम है तो हमें यह कोशिश करना है कि हम अपने अली को भी ये मौका दे सकें कि वो नाज करें कि हमारे चाहने वाले हैं। और अगर हमारे सामने तालीमात अमीरुल मोमिनीन हो और पैगामात अमीरुल मोमिनीन हो तो ये मरहला आसान हो जाता है। वाक़ई हम गौर करें ऐसे हालात में, ऐसे लम्हात में कि जहाँ पर मौलाए कायनात ने वसीयत फरमाई थी। नहजुल बलागा में ये वसीयतनामा मौजूद है। ख़ुद नहजुल बलागा खुतबा नंबर 47
اگر ہم غور کریں مکمل، البتہ بہت تفصیلی نہیں ہے، لیکن ایک وصیت نامہ جب سر پر ضربت لگی ہے اس کے بعد فرمایا تھا. اور معمولاً ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ ہم لوگ ہو سکتا ہے زندگی میں کسی کو اتنی اہمیت نہ دے سکیں، لیکن یہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی وصیت کو اہمیت دیں. جب ہم اپنے بزرگوں کی وصیت کو اہمیت دیتے ہیں تو یقیناً اپنے مولا کی وصیت کو ہمیں اہمیت دینا ہے. اور جب امیر المومنین نے یہ وصیت نامہ صرف اس دور کے افراد کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے اپنے چاہنے والوں کے لیے وصیت کی ہو، تو آج بھی 1441 ہجری میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امیر المومنین کی وصیت پر غور کریں. کیونکہ اس وصیت میں ایک جملہ بھی فرمایا تھا، اسی کما یعنی مخاطب تھے امام حسن امام حسین کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، و جمیع ولدی، میں اپنے تمام اولادوں کو وصیت کرتا ہوں، و اہلی، تمام رشتہ داروں کو وصیت کرتا ہوں، ومن بلغہ کتابی، یعنی یہ جملہ قابل غور ہے، جس تک میرا یہ وصیت نامہ پہنچے اس کے لیے میری وصیت ہے. یعنی آج بھی امام علی کی وصیت ہمارے لیے. اب اس میں چند چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں. پہلی چیز جو امام علی نے وصیت فرمائی ہے بتقوی اللہ، یعنی تمہیں اللہ کا خیال ہو، تمہیں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو. اتنا کہنے کا حق ہے کہ امیر المومنین کی پوری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ توحید پروردگار تھی. یعنی امام علی نے پوری زندگی اس بات کے اوپر صرف کی ہے کہ دنیا کو اس کے خالق تک پہنچا سکیں. امیر المومنین نے پوری زندگی قربانیاں اس لیے دی ہیں کہ دنیا صرف زبان سے نہ کہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، نہیں، زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ کسی حد تک دنیا اپنے اس کائنات کے خالق کی معرفت حاصل کر سکے. یہ امیر المومنین کا پیغام تھا. اور یہاں پر یہ جملہ بھی واقعاً قابل غور ہے کہ اگر واقعاً معرفت خدا حاصل کرنا ہے تو معرفت کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم در امیر المومنین پر نہ آ جائیں. اور یہ بھی امیر المومنین کی سیرت، امیر المومنین کے پیغامات، امیر المومنین کے خطبات، اسلامی تعلیمات کو نگاہوں میں رکھا جائے تو اتنا کہنے کا حق ہے کہ واقعاً ہم علی والے اسی وقت بن سکتے ہیں کہ جتنا ہم علی سے نزدیک ہو رہے ہوں اتنا ہم اپنے خدا سے بھی نزدیک ہو رہے ہوں. یعنی اگر امیر المومنین کے در پر آ کر ہم خدا سے نزدیک نہ ہوئے تو اتنا پوری ذمہ داری جملہ عرض کروں گا کہ پھر ہم علی والے نہیں ہیں. علی والے ہم اسی وقت ہیں کہ جب ہم علی کے ذریعے سے خدا تک بھی پہنچ سکیں. واقعاً امیر المومنین کی زندگی کا خلاصہ اس خدا کو پہچانوانا تھا. آج کے دور میں ہم جائزہ لیں، انسان اپنے قوت کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، اپنی ترقی کے اوپر کتنا ناز کرتا ہے. آج اس دور میں اس وقت ہمارے سامنے ایک معمولی سے وائرس نے انسان کو اس کی حیثیت کو پہچانوا دیا. آج دنیا کا ہر انسان بڑی سے بڑی طاقت رکھ کر بھی کہاں سے کہاں نہیں پہنچا ہے، لیکن اتنا کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ ہم سب کچھ نہیں ہیں بلکہ ہم سے اوپر بھی کوئی طاقت ہے. اس کرونا نے یہ انسان سے اعتراف لے لیا کہ تم کتنا بھی ناز کرو لیکن کہیں نہ کہیں جا کر تم مجبور ہو، تمہیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی کوئی طاقت ہے. یہی علی ابن ابی طالب کا مشن تھا کہ نہیں، تم یہ پہچانو تم سب کچھ نہیں ہو بلکہ تم سے اوپر بھی کوئی خدا ہے. بتقوی اللہ، پہلا جملہ یہی تھا کہ خدا کی معرفت حاصل کرو، خدا کو پہچانو، خدا تک آؤ، خدا والے بنو، جس خالق کے ماننے والے ہو اس کی معرفت ہو. اگر تم میں خالق کی معرفت نہ ہوئی تو کچھ نہیں ہوا. اور یہ بھی واقعاً اس دور میں ہمارے لیے قابل غور ہے. آج ہم امیر المومنین کا غم منا چکے ہیں، ہم نے مولا کائنات کا غم منایا. مسجد کوفہ میں امیر المومنین کے سر کے اوپر ضربت لگی ہے. کس عالم میں ضربت لگی یہ بھی قابل غور ہے. امیر المومنین کا آج ہم غم مناتے ہیں، مولا کائنات کے ہم چاہنے والے ہیں، لیکن یہ غم منانا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ علی کی کس عالم میں ضربت لگی ہے. میدان جنگ میں ضربت نہیں لگی ہے بلکہ امیر المومنین کے سر مبارک پر ضربت لگی ہے سجدے میں. سوال یہ ہے کہ علی کس کا سجدہ کر رہے تھے، علی کا مسجود کون ہے؟ یہ شاید امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں سجدے کے عالم میں ضربت کھا کے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ جب نام علی لینا، علی کا غم منانا، علی کا تذکرہ کرنا تو تمہاری نگاہوں میں یہ بھی رہے کہ علی نے کس عالم میں اپنے سر پر ضربت کھائی ہے. علی نے سجدے کے عالم میں ضربت کھا کر دنیا کو پیغام دیا کہ آؤ علی کے ذریعے پہچانو کہ علی کا مسجود کون ہے، کس کے آگے علی جیسی ذات کی پیشانی جھکنے پر تیار ہوئی. اور اس کی معرفت کے ساتھ جو اس وصیت میں جملات تھے، اوصیکما بتقوی اللہ، اور پھر اس کے بعد ہے بقیہ چیزوں کو چھوڑتے ہوئے فرمایا کہ یہ بھی در امیر المومنین پر آ کر غور کرنا ہے کہ امیر المومنین کا پیغام کیا تھا، امیر المومنین کا مسلک کیا ہے، امیر المومنین کا نظریہ کیا ہے.
اتنا کہنے کا حق ہے کہ امیر المومنین دنیا میں مذہب بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ علی اس لیے آئے تھے کہ اس انسان کو انسان بنا دیں، ورنہ دنیا میں مذہب بنانے والے بہت سے تھے، علی مذہب بنانے نہیں آئے تھے بلکہ علی اس مخلوق کو انسان بنانے آئے تھے۔ تعلیمات امیر المومنین آج ہمارے سامنے پیغام اس وصیت میں اگر ہم غور کریں، ایک جملہ مولا کائنات کا یہ ہے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، اگر علی والے ہو تو یہ دیکھنا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ کون للظالم خصما، دیکھو ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کا ساتھ دینا، یہ نہ دیکھنا کہ اس کا مسلک کیا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ اس کا مذہب کیا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ اس کا نظریہ کیا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ امیر المومنین نے اس میں عقیدے کے قید نہیں لگے بلکہ یہ فرمایا کہ جو بھی ظالم ہو، کسی بھی مسلک و مذہب سے رکھتا ہو، اس سے مروب نہ ہونا، بلکہ علی والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ بتانا ہے کہ تم ظالم کے خلاف ہو، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے ساتھی ہو، مظلوم کا ساتھ۔ دنیا میں نگاہ اٹھا کر تمہیں دیکھنا ہے کس پر ظلم ہو رہا ہے، واقعی علی والے اسی وقت ہو جب مظلوموں کے تم ساتھ کھڑے ہو۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ فی الیتام، دیکھو تم یتیموں کا خیال رکھنا، فلا تغب افواہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ بھوکے رہ جائیں، ولا یزیو بحضرت، تمہاری علی والوں کی موجودگی میں وہ ضائع ہو جائیں، وہ کہیں نہ پہنچ سکیں۔ اس میں بھی اگر غور کریں، یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو کہ یتیم کس مذہب کا ہے، کس مسلک کا ہے، کس نظریے کا ہے، نہیں فرمایا کہ اگر یتیم ہے تو تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ امیر المومنین کی سیرت گواہ ہے، یہ بھی واقعاً آج کے دور میں حکومت کا دعویٰ کر دینا اور ہے، لیکن اس نمونہ حکومت کو سامنے رکھنا جو علی ابن ابی طالب نے بہت ہی مختصر عرصے میں 5 سالہ دور حکومت ہے امام علی کا، 5 سالہ دور حکومت میں، آج ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک حاکم بھی چند دنوں رہ کر یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے دور حکومت میں، میرے اثر حکومت میں کوئی ایک بھوکا نہیں سویا ہے۔ اگر انسانی تاریخ میں وہ بھی 5 سال کی دور حکومت میں کسی نے چیلنج کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، وہ انسانی تاریخ میں صرف علی ابن ابی طالب کی ذات ایسی ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے اس 5 سالہ دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا ہے۔ یہ معمولی دعویٰ نہیں ہے۔ امیر المومنین کا چوتھی ظاہری خلافت کے دور میں حکومت آئی، یعنی بہت جگہ تک حکومت بڑھ چکی ہے، اور پھر اگر ایک بھی بھوکا ہوتا اس دور میں جہاں خوارج جیسے دشمنان علی موجود تھے، جہاں حاکم شام جیسے دشمنان علی موجود تھے، کوئی ایک کھڑا ہو کر کہتا کہ یا علی ہم بھوکے ہیں یا فلاں جگہ کوئی بھوکا ہے، کسی ایک کا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل تھے۔ علی نے اس دور میں اپنے دشمنوں سے بھی اعتراف لے لیا کہ حکومت اسے کہتے ہیں کہ اس دور حکومت میں کوئی ایک بھی بھوکا نہ سوئے، اور پھر اسی لیے اپنوں کو وصیت کی ہے کہ دیکھو تمہارے دور میں تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھوکا نہ رہنے پائے، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم بھوکا نہ رہنے پائے۔ اور جب کورونا جیسی ایک وبا ہو، کورونا جیسی ایک مصیبت دنیا کے سامنے ہو، تو ایسے میں ہم علی والوں کی مزید ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کوئی پریشان حال نہ ہو، کوئی ضرورت مند نہ ہو، کوئی بھوکا نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد کے جملات یہ بھی تھے کہ اللہ فی جیرانکم، یہ بھی ایک قابل غور۔ دیکھو پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اس میں بھی مسلک کی قید نہیں لگائی ہے، جو بھی پڑوسی ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، علی کا مقصد یہ ہے، علی والے ہو تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ پڑوسی ہے تمہیں اس کا خیال رکھنا۔ فَإِنَّهُ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، یہ تو تمہارے نبی کی وصیت تھی، مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ، پیغمبر تو پڑوسیوں کے بارے میں اس حد تک وصیت کرتے تھے کہ ہم نے سوچا کہ پیغمبر پڑوسی کو بھی میراث میں شریک کریں گے، یعنی اس حد تک وصیت۔ یہ امام علی کا ایک پیغام تھا کہ ہم پڑوسیوں کا بھی خیال کریں۔ اب یہاں 2 جملے اس وصیت میں صرف عرض کرنا ہے، بہت سی چیزوں کی وصیت فرمائی۔ ایک وصیت یہ تھی کہ میری وصیت تم سب کے لیے ہے صلاح ذات بینکم، دیکھو آپس میں اختلافات نہ ہونے پائیں، دیکھو آپس میں صلح و صفائی رکھنا۔ فإنی سمعت جدکما، اس لیے کہ میں نے تمہارے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ یقول صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، 2 لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرا دینا یہ عام نماز روزے سے بہتر ہے۔ یہ امیر المومنین کی آخری وقت کی وصیت ہے۔ صرف اتنا جملہ عرض کرنا ہے کہ جاتے جاتے امام علی نے ہم کو، اپنوں کو، علی والوں کو، شیعوں کو پیغام دیا ہے کہ دیکھو تمہارے درمیان اختلاف نہ ہونے پائے، تمہارے درمیان دوریاں نہ ہونے پائیں۔ اور اسی وصیت میں آگے بڑھ کے بھی ایک جملہ کہا تھا وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ، دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے میل جول قائم رکھنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ، دیکھو ہرگز تمہارے درمیان دوریاں نہ ہونے پائیں، ہرگز تمہارے درمیان اختلافات نہ ہونے پائیں۔ کم از کم یہ اتنا قابل غور، جب جاتے جاتے امام علی نے یہ جملہ اپنوں سے فرمایا ہے تو یہ بھی قابل غور ہوگا کہ جو دشمن علی ہوگی اس کی تمنا اس کے خلاف ہوگی،
یعنی جب امام علی فرما رہے ہیں کہ تمہیں اختلافات کو ختم کرنا ہے، دوریوں کو ختم کرنا ہے، آپس میں ایکا ہو، آپس میں دوریاں ختم ہو، تو دشمنان علی کے تمنا آپس میں اختلافات ہیں۔ آج ہمیں مولا کائنات کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے کم از کم یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے آپسی اختلافات نہ ہوں۔ ہم اس وصیت کی روشنی میں یہ غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دشمنان علی کی تمنا ہے کہ ہم آپس میں ایک نہ ہونے پائیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دشمنان علی کی تمنا ہے کہ ایسے موضوعات کو ہمارے درمیان لایا جائے، ایسے مسائل کو ہمارے درمیان لایا جائے، ایسی باتوں کو ہمارے درمیان لایا جائے جس کی وجہ سے ہم زبان سے تو اپنے کو علی والا کہہ رہے ہوں لیکن ایک علی والے کو برداشت کرنے پر تیار نہ ہوں۔ یہ امیر المومنین کی وصیت آج ہمارے لیے ایصال ثواب کی اس مجلس میں اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہم امیر المومنین کی اس وصیت کو نگاہوں میں رکھیں اور یہ کم از کم غور کریں کہ جب وصیت ہے تو وصیت پر عمل کرنا ایک علی والے کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، لہذا اس فریضے اور ذمہ داری کو اس طرح سے نبھانا ہے کہ ہمارے درمیان دوریاں نہ ہونے پائیں۔ نظریات الگ ہو سکتے ہیں لیکن راستہ نہیں الگ ہوتا ہے۔ اگر بعض مسائل ہیں، بعض باتیں ہیں، یقیناً دشمنوں کی بہت سی سازشیں ہوتی ہیں، کوششیں ہوتی ہیں، جس طریقے سے امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین ہی کو ذریعہ بنایا اختلافات کا، امیر المومنین کو اللہ کے مقابلے پر لانے کی خوارج جیسے افراد نے یہی تو جملہ تھا کہ لا حکم الا للہ، علی ہم تمہاری نہیں مانیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے، یہی تو امیر المومنین نے فرمایا تھا، یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے یہ علی سے پوچھو تب معلوم ہوگا۔ تم اپنے ذہن سے طے نہ کرو کہ اللہ کیا ہے، علی سے معلوم کرو کہ اللہ کیا ہے۔ آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علی کو اپنے اعتبار سے طے نہ کریں بلکہ خود علی سے پوچھیں کہ علی کیا ہے۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ علی کے مزاج کو پہچان لینا، علی کی معرفت حاصل کر لینا، علی کی شناخت حاصل کر لینا یہ اور ہے۔ آج ہم اس موقع پر مولا کائنات کی وصیت کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے اس بات کا بھی عہد کریں کہ ہمیں علی کی وصیت کو نگاہوں میں رکھ کر ان کاموں کو انجام دینا ہے جو علی نے چاہا ہے، اور اگر علی نے چاہا ہے کہ اختلافات نہ ہوں، علی کی تو وہ سیرت تھی کہ آخری وقت بھی اگر وصیت کی ہے کہ تمہیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے تو غیروں کا بھی اس طریقے سے خیال کیا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہماری مدد کرنے والا کون ہے۔ جب 19ویں ماہ سیام کی صبح مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی، اور جب ضربت لگی ہے اور امیر المومنین لوگوں تک نہیں پہنچے، تب لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کون تھا جو رات کے سناٹے میں ہم تک مدد پہنچایا کرتا تھا۔ آج شاید بعض افراد ایسے ہوں جو معمولی سے مدد کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے، ہمارا فوٹو آ جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے، لیکن یہ بھی سیرت علی تھی کہ علی زندگی میں بہت سے افراد ایسے تھے جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کون تھا جو ہمیں سہارا دیتا تھا، کون تھا جو ہماری مدد کرتا تھا۔ کتنے ایسے گھرانے تھے جس کی علی ابن ابی طالب کفالت فرماتے تھے، کتنے ایسے یتیم تھے، حتیٰ یہاں تک یہ قابل غور جملہ ہے، امیر المومنین اس حد تک یتیموں کا خیال کرتے تھے کہ جن بچوں کے سروں پر باپ موجود تھا وہ یہ تمنا کرتے تھے کاش ہمارا باپ نہ ہوتا تو علی بھی ہمارے ساتھ اس طرح سے سلوک کرتے جس طرح یتیموں کے ساتھ سلوک کرتے، یعنی یہ واقعاً قابل غور ہے۔ امیر المومنین کا ایک کردار تھا لوگوں کے ساتھ، امیر المومنین کی سیرت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خیال ہی تو تھا کہ جب وقت گزر چکا ہے، امیر المومنین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، شہادت کے بعد امام حسن اور امام حسین نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا ہے اور نجف کی جانب وصیت کے مطابق لے چلے ہیں۔ جب دفن کر کے واپس آئیں، ایک روایت ہے کہ واپس آ رہے ہیں، ایک گوشے سے کسی کے رونے کی، گریہ کرنے کی آواز آئی۔ یہ اس گھرانے کے نہیں تھے کسی کو مجبور دیکھیں، کسی ضرورت مند کو دیکھیں اور گزر جائیں، نہیں، کانوں میں آواز کا آنا تھا۔ امام حسن امام حسین فوراً پہنچے، دیکھا ایک گوشے میں ایک ضعیف بیٹھا ہوا رو رہا ہے، نابینا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، گریہ کر رہا ہے۔ امام حسن نزدیک پہنچے، سوال کیا تم کون ہو؟ کہا میں کوئی بھی ہوں۔ کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا کہ ایک شخص تھا جو آتا تھا، میری مدد کرتا تھا، مجھے سہارا دیتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا۔ امام حسن نے سوال کر لیا وہ کون تھا؟ اس نے کہا کبھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا، اگر میں نے کبھی نام پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ غریب جالس غریباً، ایک غریب ہے جو غریب کے پہلو میں بیٹھا ہے، ایک فقیر اللہ ہے جو فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہے، ایک اللہ کا محتاج بندہ ہے جو محتاج کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ کہا کہ اس نے کبھی اپنی پہچان نہیں بتائی؟ کہا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ 3 دن ہوئے میرا محسن نہیں آیا۔ اس کے اوصاف کیا تھے؟ جب اس نابینا نے اوصاف بتائے امام حسن سمجھ گئے،
اس نابینا سے جملہ کہا کہ اے نابینا اب اس شخص کا انتظار نہ کرنا۔ وہ بے چین ہو گیا۔ کیوں؟ کہا کہ وہ کوئی اور نہیں اس کائنات کا امیر علی ابن ابی طالب تھے، وہ میرے بابا امیر المومنین تھے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ 3 دن پہلے انہی علی کے سر پہ ضربت لگی، ہم انہی علی کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ وہ بے چین ہو گیا، تڑپ گیا، اس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے آقا حسن بس اتنی تمنا اور ہے، اتنی خواہش اور ہے کہ مجھے علی کی قبر تک پہنچا دیجئے۔ یا روایت ہے کہ امام حسن نے اسے سہارا دیا، قبر علی تک لے کر آئے۔ اس نے ایک دفعہ اپنے کو قبر علی پر گرایا ہے اور گڑ گڑا کر یہ دعا کی، پروردگار اب علی کے بعد دنیا میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے، اے پروردگار اب مجھے بھی دنیا سے اٹھا لے، اس لیے کہ علی جیسا سرپرست موجود نہیں، علی جیسا سہارا دینے والا موجود نہیں۔ خدایا علی، اسی علی کے صدقے میں میری دعا کو قبول کر لے۔ وہ بھی دنیا سے رخصت ہوا۔ بس اتنا کہنا ہے کہ جب ایک محتاج تھا علی اسے سہارا دیتے تھے، بعد علی وہ علی کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا، علی کی دوری کو برداشت نہ کر سکا، بے چین ہو گیا، یہ تمنا کی۔ ذرا کوفے میں زینب کے دل سے پوچھئے، ام کلثوم کے دل سے پوچھئے، حسن و حسین کے دل سے پوچھئے، ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، کتنا ہی عرصہ کیوں نہ گزر جائے، باپ باپ ہے، جب بھی اس کی محبتیں یاد آتی ہیں، جب بھی اس کی شفقتیں یاد آتی ہیں، جب ہم کو اپنے باپ کی محبتیں شفقتیں یاد آتی ہیں، ذرا سوچئے علی جیسا باپ، حسن حسین جیسے بیٹے جب باپ کو دفن کر کے آئے ہوں گے، عالم کیا ہوا ہوگا۔ دل یہی کہتا ہے جب دونوں بھائی دفن کر کے بیت الشرف میں آئے ہوں گے، بہنیں انتظار میں ہوں گی، دوڑ کے زینب بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی ہوں گے، اے بھیا بابا کو دفن کر دیا، اے بھیا بابا کو قبر تک پہنچا دیا، اے بھیا اب علی کا چہرہ کیسے دیکھوں گی، اے بھیا میں بابا کا چہرہ کیسے دیکھوں۔ بس جی چاہتا عرض کرو، اے زینب یہ کوفہ ہے، بابا رخصت ہوئے، بھائیوں نے بابا کے جنازے کو قبر تک پہنچایا، آپ گھر میں موجود تھیں، آپ کو یہ خبر معلوم ہو گئی کہ بابا قبر تک پہنچ گئے۔ ذرا کربلا کا وہ منظر تصور کیجئے، ایک بابا دنیا سے گیا ہے، 4 برس کی بیٹی ہے، یہ بھی انتظار میں ہے کہ کوئی بابا کی خبر لائے۔ خبر بھی کس طرح آتی ہے، ایک دفعہ خیموں میں آگ لگی، کوئی ظالم تماچے لگا رہا ہے، کوئی ظالم تازیہ نہیں مارتا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ خدایا تمام ناظرین صاحب مجلس کی تمام حاجات کو قبول فرما۔ خدایا علی ابن ابی طالب کا واسطہ ہے، دنیا سے کرونا جیسی وبا کا خاتمہ فرما۔ خدایا امیر المومنین کا واسطہ ہے، ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ خدایا تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ امیر المومنین کا واسطہ ہے، دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا ہم سب کو علی کی صحیح اور حقیقی معرفت عطا فرما۔ معبود اسی علی کا واسطہ ہم سب کو واقعی معنی میں خدا والا بننے کی توفیق عنایت فرما۔ مزید ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم حکیم افسر آغا شیرازی ابن آغا محمد بسی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں، اور جملہ حاضرین اور ناظرین کے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ محترم حسنین باقری صاحب، قبلہ آپ نے بہترین بیان، بالخصوص جو وصیت کا تذکرہ امام علیہ السلام نے کیا۔ آئیے ہم سب دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اور امام زمانہ کی خدمت میں حاضری دیتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار یہ کرونا وبا جلد سے جلد دور ہو، اور جس طرح سے ہم روحانی طور پر مجالس، ماتم اور عبادتیں کرتے تھے، ابھی گزشتہ شب بڑی تکلیف دہ شب رہی، کیونکہ یہ شب جو شب قدر ہے
اس حوالے سے ہم ہمارے ایریا میں اور پورے شہر میں یا پورے جہاں جہاں پر بھی مسجدیں ہیں، جہاں جہاں پر بھی مومنین رہتے ہیں، وہ مسجدیں آباد رہتی تھی. لیکن کل کی گزشتہ شب جو گزری ہے وہ بڑی تکلیف دہ یوں رہی کہ مسجدیں ہمارے یہاں اور تمام تر امام باڑے مساجد لاک رہے. تو ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور امام زمانہ سے رجوع کرتے ہیں اس وبا کو دور کرنے کے لیے کہ پروردگار یہ جو وبا ہے بتصدق 14 معصومین جلد سے جلد دنیا سے زائل ہو. اور ساتھ ہی ساتھ ہم خانوادہ حکیم افسر آغا شیرازی کی جانب سے مولانا حسن باقری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، قاری محمد عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جناب قائم مہندی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حسینی چینل اور گراف ایجنسی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو ویورز ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور دعا گو ہیں ہم سب کی پروردگار حکیم افسر آغا شیرازی صاحب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائیں. خدا حافظ والسلام.